میرے محترم سامعین حضرات، بزرگان قوم و ملت و میرے ہمسن و کمسن ماتم داران مظلوم کربلا، دعائے فاطمۃ الزہرا، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ شورا کی 23ویں نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جسے آپ اور ہم اکثر و بیشتر علماء کرام سے سماعت کرتے رہتے ہیں، جسے آیہ مودت کہا جاتا ہے۔ ماہ محرم الحرام کی آج 29 تاریخ مکمل ہو گئی، شب 30 ہے، چونکہ چاند ہوا نہیں ہے۔ کل 30 محرم الحرام ہے اور پرسوں 1 صفر المظفر ہے۔ جب سے ماہ محرم کا چاند نمودار ہوا ہے تب سے لے کر اب تک ہم مسلسل ذکر ائمہ طاہرین، ذکر اہل بیت اطہار علیہم السلام، ذکر امام مظلوم کربلا برپا کر رہے ہیں، اور اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیے، قرآن صرف شیعوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، قرآن عالم اسلام کے لیے ہادی بن کے آیا ہے۔ ایک قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو معجز نما کتاب ہے، معجزہ ہے، قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ جو اسے مٹانے آئے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ جو بھی آپ نے ابھی دیکھا کہ جو قرآن کی آیات کو جھٹلا رہا تھا، اس کا کیا حال ہوا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور دنیا میں بھی لعنت کا حقدار ہے، آخرت میں بھی لعنت کا حقدار ہے۔ یعنی ہم نے یہی دیکھا کہ جس نے بھی قرآن کے خلاف لب کھولے ہیں، جس نے بھی آیات میں شک کیے ہیں، وہ واصل فی النار ہوا ہے، اسے دائرہ اسلام سے نکال دیا گیا ہے، یعنی اسلام نے خود اسے نکال دیا ہے۔ اب عزیزان ایمان، یہ قرآن ایک ہادی ہے، قرآن ایک رہبر ہے، قرآن ہدایت دینے والی کتاب ہے، قرآن لاریب کتاب ہے کہ جس میں کہیں سے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جو قرآن میں شک کرے وہ مسلمان نہ رہے۔ اب عزیزان ایمان، یہ ایک ایک آیت پر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایمان رکھے۔ ایک ایک آیت جو قرآن کی کہہ رہی ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ اگر قرآن پر عمل نہیں کر رہا، اگر قرآن کی آیات سے دور جا رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں اس کے ایمان میں کمی ہے، کہ وہ قرآن پر عمل نہیں کر رہا ہے، قرآن کی آیات پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اب عزیزوں، رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے، رسول سے اللہ کہلوا رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یعنی جب رسول کے پاس امت پہنچی ہے کہ آپ نے بڑی اذیتیں اٹھائی ہیں، آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، آپ نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، آپ نے بڑا ظلم و ستم برداشت کیا ہے اور اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ اجرت دیں۔ تو اس وقت یہ آیت آئی کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اجر رسالت ادا ہی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہو کہ مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے روپیہ نہیں چاہیے، مجھے دینار نہیں چاہیے، مجھے دنیاوی مال نہیں چاہیے۔ تو سوال کیا گیا کیا چاہیے؟ کہا میں تم سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا، بس یہ سوال ایک کرتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کرو، میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ بھائی سلامت رہے، میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ اب عزیزان ایمان، فیصلہ ہو گیا، رسول کا سچا وفادار وہی ہوگا جو اہل بیت سے محبت اختیار کرے گا۔ بھائی سلامت رہے، سلامت رہے۔
اب ہم فرش عزا بچھا کے اہل بیت اطہار کا تذکرہ سنا کے دنیا والوں کو یہ پیغام سناتے ہیں کہ ہم رسول کے وفادار ہیں، غدار نہیں ہے۔ بھائی سلامت رہے، سلامت رہے، ہم رسول کے یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ دیکھیں تمہیدی مراحل ہے، اس سے بہت جلدی میں گزر جاؤں گا اور چند معروضات آپ کے اذہان عالیہ تک میں پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں دل کسی کا دکھانا نہیں چاہیے، ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرتے۔ دیکھیں اسلام مطلب ہی یہ ہے کہ دلوں کو جوڑا جائے، دلوں کو توڑنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اے سلامت رہے۔ بھائی ہم تو محبت کا پیغام دیتے ہیں، ہم امن و امان کا پیغام دیتے ہیں، ہم شریعت کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ فرش عزا عام فرش نہیں ہے، یہ مکتب حسین ہے، یہ مکتب حسین ہے۔ نماز مقصد حسین، فرش عزا مکتب حسین۔ اب عزیزان من دنیا کے کسی ادارے میں، دنیا کے کسی مکتب میں، دنیا کے کسی مدرسے میں آپ جائیں گے ایڈمیشن کے لیے تو آپ سے وہاں سوال کیا جائے گا، بھیا یہ بتاؤ کہ آپ کس ادارے میں پڑھتے تھے، کس کلاس میں پڑھتے تھے، کس مدرسے میں پڑھتے تھے، کہاں پر تعلیم حاصل کی ہے۔ جس جگہ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اگر وہاں کی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے تو دکھاؤ، اگر وہاں کا خارجہ فارم ہے تو دکھاؤ۔ بھائی آپ دنیا کے کسی بھی ادارے میں چلے جائیں تو دنیا کے ادارے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں جائیں گے تو وہاں کے اساتذہ آپ سے ٹیسٹ لیں گے، آپ سے امتحان لیں گے، آپ سے سوالات کریں گے، آپ سے پوچھیں گے ضرور کہ بھیا کیا پڑھ کر آئے ہو، کیا پڑھنا چاہتے ہو، کس کلاس میں ایڈمیشن چاہتے ہو، اور اگر کسی ادارے سے پڑھ کر آئے ہو تو آپ ہمیں رزلٹ دکھاؤ، آپ ہمیں مارک شیٹ دکھاؤ، آپ ہمیں ٹی سی دکھاؤ، آپ ہمیں خارجہ فارم دکھاؤ۔ تو بھائی یہ ہے دنیا کے کالج، دنیا کے ادارے، دنیا کے مکتب، دنیا کے مدرسے کہ آپ کسی بھی مدرسے میں جائیں گے تو آپ سے سوال ہوگا، طرح طرح کے سوالات پوچھے جائیں گے، لیکن اللہ نے مکتب حسین، حسین کا ادارہ، حسین کی یونیورسٹی، حسین کا مدرسہ، حسین کا مکتب، حسین کا فرش عزا، یہاں آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، بس یہ دیکھا جائے گا آنے والا حسینی ہے یا یزیدی۔ اے سلامت رہے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی سلامت رہے۔ یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آنے والا ہے کون؟ اب حسین کہہ رہے ہیں اگر مثل حر اپنی تقدیر سنوارنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ بھائی یہ فرش عزا، فرش عزا نہیں ہے، یہ مکتب حسین ہے، یہ حسین کا مکتب ہے۔ یہاں بلا تفریق مذہب و ملت یہ دربار کھلا ہوا ہے، 1400 سالوں سے حسین بلا رہے ہیں۔ اب جسے حر کی طرح تقدیر سنوارنی ہے، جسے حر کی طرح مقدر سنوارنا ہے، وہ آئے در اہل بیت پر تقدیر سنوار لے۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کس کے مقدر میں فرش عزا آیا اور کس کو ہادی ملا، کس کو امام ملے۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ ہمارے نصیب میں غم اہل بیت آیا۔ یہ غم وہ ہے عزیزان ایمان کہ دنیا کا غم ہمیں نڈھال کر دیتا ہے، دنیا کا غم ہمیں کمزور کر دیتا ہے۔ کسی کا باپ مر جائے تو انسان بے حال ہو جاتا ہے، بے تاب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن واحد غم کربلا کا غم ہے، امام مظلوم کربلا کا غم ہے کہ اگر کسی کا جوان بیٹا مر جاتا ہے تو اکبر کا غم بڑھ کے سہارا دیتا ہے، کسی کا باپ مر جاتا ہے تو حسین کا غم بڑھ کے سہارا دیتا ہے، اور صرف سہارا ہی نہیں دیتا، یہ قوم کربلائی ہے، کربلا چاہتی ہے اپنی ہی زندگی میں اپنا کفن خرید کے لاتی ہے۔ بھئی یہ قوم بتاتی ہے کہ ہم موت سے گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ غم صرف انسان نہیں مناتے، صرف انسان نہیں مناتے، جنات بھی مناتے ہیں، حیوانات بھی مناتے ہیں، چرند بھی مناتے ہیں،
پرند بھی بناتے ہیں. المفروض الطاعتہ علی الجن والانس والوحش والطیر، یعنی ان کی اطاعت فرض کر دی گئی ہے. کس پر؟ تمام جناتوں پر، تمام انسانوں پر، تمام حیوانوں پر، ہر چرند و پرند پر، ہر یعنی وحشات ارض، یعنی جو بھی حشرات الارض جنہیں کہا جاتا ہے، رینگنے والے جو کیڑے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جنہیں ہماری آنکھیں دیکھ بھی نہیں سکتی، وہ بھی ان کا غم منا رہے ہیں. جو پرندے ہیں وہ بھی ان کا غم منا رہے ہیں. اب عزیزان ایمان، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق صلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا. دیکھیے ایک شخص آیا، اس نے آ کے، دیکھیں کامل الزیارات ایک کتاب ہے کہ جو بڑی معتبر کتاب ہے، کہ جس میں زیارت کے سلسلے سے بہت ساری روایتیں وارد ہوئی ہیں، جس میں غم امام مظلوم کربلا کے سلسلے سے بہت ساری روایتیں آئی ہیں، اور جس میں عزاداروں کی فضیلت کیا ہے، مرثیہ خانوں کی فضیلت کیا ہے، نوحہ خانوں کی فضیلت کیا ہے، حسین کے غم میں آنسو کے ایک قطرے کی فضیلت کیا ہے. اس میں بہت ساری ہزاروں روایتیں موجود ہیں. بڑی پرانی، تقریباً 700-750 سال پرانی کتاب ہے کامل الزیارات. اب کامل الزیارات میں بڑی معتبر روایتیں ہیں کہ جو امام کے دور کی ہیں، یعنی صحابیوں سے ہوتی ہوئی، غلاموں سے ہوتی ہوئی، تبع تابعین سے ہوتی ہوئی یہ پہنچی ہے. اب اس میں ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس. اب لوگ، ایک پرندہ ہے کہ جس سے لوگ دامن بچاتے ہیں، اور جب اسے دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ منحوس ہے. وہ پرندہ کون سا ہے؟ وہ ہے الو. الو کامل الزیارات میں روایت ہے، اسی کی روایت پیش کر رہا ہوں. دیکھیے کہ المفروض الطاعتہ علی الجن والانس والوحش والطیر، کہ ان کی اطاعت تمام جناتوں پر، تمام انسانوں پر، تمام چرندوں پر، تمام پرندوں پر فرض کر دی گئی ہے، اور ان کی اطاعت تمام پرندے، تمام حیوانات کرتے ہیں. سب انہیں جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. آیا تو اس نے سوال کر لیا الو کے بارے میں. تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑا پاک و پاکیزہ پرندہ ہے، اور بہترین پرندے میں سے بہترین پرندہ ہے. کہا مولا لیکن لوگ تو اس سے دامن بچاتے ہیں، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، آپ الو کو بہترین پرندہ بتا رہے ہیں؟ کہا ہاں، یہ دن بھر روزے سے رہتا ہے. اللہ اکبر. یہ دن بھر روزے سے رہتا ہے، اور رات میں ذکر اہل بیت سے افطار کرتا ہے. بھائی یہ کون ہے؟ یہ الو ہے، پرندہ ہے کہ دن بھر یہ روزے سے رہتا ہے، رات بھر ذکر اہل بیت سے، ذکر خدا سے افطار کرتا ہے، اور رات کی تاریکی میں. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ دن میں جب انسان کوئی روزے سے ہوتا ہے، کوئی بھی عام انسان، تو آپ زیادہ تر اسے دیکھیں گے کہ وہ آرام کر رہا ہوگا، وہ آپ کو عام طور سے دکھائی نہیں دے گا. الو دن میں نہیں دکھائی دے گا، چونکہ وہ روزے سے رہتا ہے، رات کی تاریکی میں نکلتا ہے رزق کی تلاش میں، اور ذکر اہل بیت کرتا رہتا ہے. تو اب امام صادق علیہ محمد فرماتے ہیں کہ یہ الو ہے کہ جو دن بھر روزے سے رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کرتا ہے، درود و سلام بھی بیچتا ہے. اور یہ پرندہ جب رسول کا دور تھا، یعنی کربلا سے پہلے کا واقعہ، یہ ایک ایسا پرندہ تھا کہ جہاں لوگ اسے اپنے گھروں میں پالتے تھے، اور جب لوگ کھانا کھاتے تھے تو یہ پرندہ ان کے سامنے آ کر دن میں بیٹھ جایا کرتا تھا. تب یہ پردہ نہیں کرتا تھا، دن میں آ کر لوگوں کے گھر کے آنگن میں، دہلیز میں بیٹھ جایا کرتا تھا، اور لوگ اس کے سامنے دانہ ڈالتے تھے تو یہ اس دانے کو چگ لیتا تھا. اور جیسے عام پرندے، پالتو پرندے گھروں میں جیسے کبوتر وغیرہ انسان رکھتا ہے، اسی طرح سے یہ الو اپنے گھروں میں لوگ رکھتے تھے. لیکن واقعات کربلا کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد، جب اس نے دیکھا کہ حضور کی امت کے بدترین افراد نے اپنے حضور کے نواسے کو بے دردی کے ساتھ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا، تو اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب جب اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس دن سے اس نے انسانوں کو بددعا دینا شروع کر دی. بددعا کیا دی؟ کہ تم نے حسین کے قاتل کو، تم نے حسین کو قتل کیا ہے، لہٰذا میں حسین کے قاتل پر لعنت کرتا رہوں گا. تو بھیا یہ الو نہیں ہے، بلکہ تبرعی پرندہ ہے. صرف تبرع آپ ہی نہیں کرتے، بلکہ پرندے بھی کرتے ہیں، پرندے بھی کرتے ہیں. صرف آپ ہی تبرع نہیں کرتے. اب یہ دن بھر روزے سے رہتا ہے،
جب شام ہوتی ہے تو ذکر اہل بیت کرتا ہے، اور ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ جس جگہ جس بستی میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دشمنان اہل بیت ہے، چونکہ اسے انسانوں سے نفرت ہو گئی، لہٰذا اس نے بد دعا دینی شروع کی۔ اب لوگوں نے حسین کی شہادت کے بعد یہ اثر دیکھا کہ جس جگہ یہ بیٹھ جاتا ہے وہاں کی آبادی ختم ہو جا رہی ہے، وہاں کے لوگ بیکار ہو جا رہے ہیں، یعنی اس کی بد دعا کے اثر سے وہاں کے لوگوں پر اس کا اثر دکھنے لگا۔ اب لوگوں نے اس سے دامن بچانا شروع کر دیا۔ کیوں دامن بچانا شروع کر دیا؟ اس لیے کہ یہ منحوس ہے، لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ منحوس ہے۔ لیکن عزیزان ایمان، جہاں گڈھا ہوتا ہے پانی وہیں بھرتا ہے، اے سلامت رہے، جہاں گڈھا ہوتا ہے پانی وہیں بھرتا ہے، یعنی جو بھی بد دعا کرے گا، جو بھی لعنت کرے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لعنت اپنا مستحق تلاش کر لیتی ہے۔ بھائی جو حسین کا قاتل ہوگا، جو معصوم کا قاتل ہوگا، یہ لعنت وہی جائے گی، بد دعا وہی جائے گی۔ اور یہ پرندہ الو ہے، صرف الو ہی نہیں بلکہ ایک اور پرندہ ہے، جناب سلمان فارسی ہے۔ جناب سلمان فارسی علی کے ساتھ چل رہے ہیں، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، جنگل کے راستے سے گزر رہے ہیں، بیابان ہے، صحرا ہے، دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی ہے۔ جہاں نگاہ جا رہی ہے صحرا ہے، بیابان ہے، جنگل ہے، ہریالی نظر آ رہی ہے، دور دور تک کچھ آبادی انسانوں کی نظر نہیں آ رہی۔ مولا کے ساتھ سلمان فارسی چل رہے ہیں، مولا ایک دوسرے سے، سلمان فارسی مولا سے اور مولا سلمان فارسی سے گفتگو کر رہے ہیں کہ گفتگو کرتے کرتے ایک مرتبہ مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد کہا وعلیک السلام، اور تم پر بھی سلام ہو۔ اب ایک مرتبہ سلمان فارسی نے دائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، دائیں جانب دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، بائیں جانب دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی نے دست ادب جوڑا، دست ادب جوڑ کے کہا مولا یہ بتائیے آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ یہاں تو کوئی سلام کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے کہ جس کے سلام کا جواب آپ نے دیا ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کس نے ہمیں سلام کیا؟ کہا ہاں مولا، بہتر ہوتا اگر میں بھی اس کی زیارت سے مشرف ہو جاتا۔ کہا یہ لو، مولا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تو کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت پرندہ امام کے ہاتھوں پہ آیا، امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، امام کو دوبارہ سلام کیا، سلمان کو بھی سلام کیا، فصیح عربی بول رہا ہے، عربی میں کلام کر رہا ہے، پرندہ کلام کر رہا ہے، خوبصورت پرندہ ہے کہ جو سلمان سے کلام کر رہا ہے۔ اب سلمان نے جب دیکھا کہ یہ پرندہ اعجاز امامت سے گفتگو کر رہا ہے، عربی میں گفتگو کر رہا ہے، تو سلمان فارسی نے سوال کر لیا اس صحرا میں تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ نے بڑی خوبصورت کائنات بنائی ہے، میں نظارہ کر رہا ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا تو میرے امیر کو میں نے دیکھا، امیر کائنات کو دیکھا تو میں نے اپنے مولا کو سلام کر لیا، مولا نے مجھے جواب دے دیا، لہٰذا مولا نے مجھے جب طلب کیا تو میں مولا کے ہاتھوں میں آیا۔ سلمان فارسی نے کہا اے پرندے یہ بتا کہ تیری غذا کیا ہے، تو کیا کھاتا ہے، تو کیا پیتا ہے؟ کہا جب مجھے بھوک لگتی ہے میں آل محمد پر درود بھیجتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتا۔ سب مل کے یا علی محمد و آل محمد۔ کہا جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں درود بھیجتا ہوں، محمد اور ان کی آل پر درود بھیجتا ہوں، اور جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں محمد اور ان کی آل کے دشمنوں پر، ان کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہوں۔ تو بھائی یہ تو پرندے کو بھی شعور ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، یہ پرندے کو بھی اتنا شعور ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے کہ درود کہاں بھیجنا چاہیے۔ یعنی پرندہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو حق سے کبھی دامن نہ چھڑانا، کبھی چہرہ نہ موڑنا، کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔
پرندہ بتلا رہا ہے کہ ہمیشہ ظالم کو ظالم کہو، مظلوم کو مظلوم کہو، امام کو امام کہو، غاصب کو غاصب کہو، جو رحمت اللہ ہے اسے رحمت اللہ کہو، جو لعنت اللہ ہے اسے لعنت اللہ کہو۔ بھائی یہ پرندہ بتا رہا ہے، یہ پرندہ بتا رہا ہے، یہ گفتگو ہے۔ بھائی یہ تو انسانوں سے زیادہ شعور رکھتا ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کون سے انسان اشرف المخلوقات ہیں؟ بہت سے ایسے بھی انسان ہیں کہ جن کے اوپر قیامت تک لعنتیں لکھی گئی ہیں، جو جہنم کا ایندھن ہے، جو جہنم میں جلائے جائیں گے، کیا وہ اشرف المخلوقات ہیں؟ نہیں، وہ تو بدترین امت یعنی رسول کی امت میں سے بدترین افراد ہیں کہ جنہوں نے حضور پر ظلم کیا، جنہوں نے حضور کی آل کو قتل کیا، جنہوں نے زہرا کے حق کو غصب کیا، جنہوں نے انہیں ستایا ہے، پریشان کیا ہے۔ بھیا دیکھیے سیدھی سی بات ہے، ہم کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں کرتے ہیں، چونکہ ہمارے اندر جو ہے حق کو حق کہنے کا جذبہ ہے، ہمارے اندر باطل کو باطل کہنے کا جذبہ ہے، ہم حق کو حق کہتے ہیں اور باطل کو باطل کہتے ہیں۔ اب لوگ یہ غلط کہتے ہیں کہ ہم صحابیوں کا احترام نہیں کرتے، ہم صحابیوں کی تعریف نہیں کرتے۔ بھیا ہم ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، ہم ہر صحابی کی تعریف کرتے ہیں، ہم ہر صحابی کو اچھا کہتے ہیں اور ہر برے کو صحابی نہیں کہتے۔ بھائی جو برا ہے اسے صحابی نہیں کہتے، جو اچھا ہے اسے صحابی کہتے ہیں۔ یعنی جو صحابی ہوگا وہ ہر حال میں اچھا ہوگا، جو صحابی ہوگا وہ ہر حال میں اچھا ہوگا، وہ اس کا احترام ضروری ہے عزیزان ایمان۔ امت کی ذمہ داری یہ ہے، بھائی ہم سب حضور کی امت میں سے ہے نا، اور یہ غیبت کا دور چل رہا ہے، تو یہ بڑی آزمائشوں کا دور ہے، یہ آزمائشوں کا دور ہے۔ یہاں مومن اور منافق کی پہچان بڑی دوبھر ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہاں ہمیں علامت ڈھونڈنی ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس دامن اہل بیت ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بھائی قرآن سے پڑھ رہا ہوں، قرآن سے ہٹ کے کوئی بات کہوں تو آپ کہیے۔ بھائی قرآن میں حضور سوال کر رہے ہیں، براہ راست آپ دیکھیں کہ یہ کس کی مودت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ رسول کیا چاہ رہے ہیں؟ رسول یہی تو چاہ رہے ہیں کہ ان کے قرابت داروں سے محبت کرو، مودت اختیار کرو۔ تو قرابت دار ہے کون؟ یہ یہی تو ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، جن کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے، کہ جن کی اطاعت تمام انسانوں پر، تمام حیوانوں پر، تمام چرندوں پر، تمام پرندوں پر، وحوش الارض یعنی جو زمین میں رینگنے والے ہیں، چاہے وہ سانپ ہو، چاہے وہ بچھو ہو، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی موذی جانور ہو، کیڑا، یہ سب کے سب حضور کی اور حضور کی آل کی یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب الصلاۃ والسلام مسجد کوفہ میں ہے، خلافت کا دور ہے، دیکھیے اطاعت ان کی سب کر رہے ہیں۔ مسجد کوفہ میں ہے، مولا خطبہ دے رہے ہیں، خلافت کا دور ہے، صحابیوں کا مجمع ہے، رسول کے کچھ صحابی ہیں، مولا کے کچھ صحابی ہیں، سب ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اور مولا تبلیغ کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، شریعت کے مسائل بتا رہے ہیں۔ مولا کائنات کوفے کے منبر پر ہیں کہ ایک مرتبہ باہر مسجد کوفہ کے بڑا شور بلند ہوا، لوگ بھاگنے لگے، ایسا لگا جیسے قیامت آ گئی ہو، لوگ پریشان، لوگ حیران کہ بھاگو، ہٹو، بچو۔ بھائی جب لوگوں نے تلاش کیا کہ بھائی آخر ماجرا کیا ہے، کیوں لوگ بھاگ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ بہت بڑا اژدہا ہے کہ جو ادھر ہی چلا آ رہا ہے۔ اب عزیزان ایمان لوگ حیران، لوگ پریشان کہ بھیا آج تو گئے، بہت بڑا اژدہا آ رہا ہے، آج کیسے بچے؟ بھائی آج بھی جو بھی زائرین جاتے ہیں، چاہے وہ اہل سنت ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں یا کسی بھی مسلک کے ہوں، مسجد کوفہ میں تمام انبیاء کے مقامات ہیں، اور وہی مسجد کوفہ ہے کہ جہاں سے طوفان نوح برآمد ہوا تھا، آج بھی وہ مقام موجود ہے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا مقام ہے، جناب جبرائیل کا مقام ہے، جناب حضرت آدم کا مقام ہے، جناب حضرت نوح کا مقام ہے، تمام انبیاء کا مقام ہے۔ تو ظاہر سی
بات ہے ایسے مقامات مقدسہ پر ایسی جگہوں کی زیارت کرنا بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. کبھی مدینے جائیں, کبھی کربلا جائیں, کبھی مکہ جائیں. بھائی جہاں جہاں یہ پہنچے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کم از کم وہاں پہنچے. ہم خاکی ہیں, ہم گناہگار ہیں, ہم کم از کم جائیں گے, ان کے روزے کی جالیوں کو تھام کے دعا کریں گے تو کچھ گناہ معاف ہو سکتی ہے. اب عزیزان ایمان, ہم مسجد کوفہ میں جب شور بلند ہوا, لوگ پریشان ہوئے, حیران ہوئے کہ بھائی کیا ہو گیا. تو کسی نے بتایا کہ بھائی ہٹ جاؤ, بہت بڑا اژدہا آ رہا ہے, اگر جان بچانی ہے. اب عزیزان ایمان, یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے کہ مشکل کشا سامنے بیٹھا ہے اور لوگ جان بچا کے بھاگ رہے تھے. بھائی سلامت رہے, سلامت رہے. بھائی مشکل کشا کے ہوتے ہوئے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, جسے حضور یا علی کہہ کے بلاتے ہو. لوگ بھاگ رہے ہیں اس کی موجودگی میں, لیکن جن کے عقیدے مضبوط تھے, جو مولائی تھے, وہ وہی ڈٹے رہے کہ بھائی جب ہمارا امیر نہیں بھاگ رہا ہے, ہمارا رہبر نہیں بھاگ رہا ہے, ہمارا لیڈر نہیں بھاگ رہا ہے, تو ہم کیوں بھاگے. بھیا یہ لیڈر وہ ہے کہ جو کبھی کسی میدان سے نہیں بھاگا. بھائی سلامت رہے, سلامت رہے. یہ کبھی کسی میدان سے نہیں بھاگا. اب عزیزوں دیکھا لوگوں نے, باب شوبان آج بھی موجود ہے کوفے میں, جائیے گا, اللہ آپ لوگوں کو زیارت سے مشرف فرمائے. کوفے کی مسجد میں جائیے تو آج بھی وہ در موجود ہے, باب شوبان کہ جسے باب شوبان کہا جاتا ہے. اس در سے ایک بہت بڑا اژدہا داخل ہوا. اب لوگوں نے دیکھا, کچھ لوگوں کی سانس رکی کی رکی رہ گئی, تھمی کی تھمی رہ گئی, پریشان ہے. اب سانس نہ اوپر جا رہا ہے نہ نیچے آ رہا ہے, سانپ کو دیکھ کے بڑے پریشان. کچھ لوگوں کو غار کا منظر یاد آیا, اور کچھ لوگ مولا کائنات کے گہوارے کا منظر یاد کر رہے ہیں. انگلیوں سے کلہ اظہر کو چیرنے والا سامنے موجود ہے تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے. اب جیسے ہی لوگ دیکھ رہے ہیں, پریشان ہیں, حیران ہے کہ آخر ماجرا کیا ہوتا ہے. یہ تو مولا کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. امام مطمئن ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ اژدہا آگے بڑھا, بہت بڑا اژدہا ہے, بہت بڑا سانپ ہے جو آگے آیا. جیسے ہی منبر کے قریب آیا, مولا کے قدموں کا بوسہ لیا, اپنے سر کو مولا کے قدموں پہ رکھا, بلند ہوا. اب بلند ہو کے اتنا بلند ہوا کہ مولا کے کانوں تک اس نے اپنا دہانہ لے گیا, اپنے منہ کو لے گیا. اب وہ مولا سے اپنی زبان میں کچھ کہتا ہے. دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ مولا بھی اس کی زبان میں کچھ کہہ رہے ہیں. اب امام کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہا ہے, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. امام اس کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں, وہ اپنی زبان میں گفتگو کر رہا ہے. اس نے کچھ کہا, مولا نے سنا, کچھ جواب دیا. لوگوں کو اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ بات ہو رہی ہے. کیا بات ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. اب اس نے کچھ بات کہی, وہ جانے لگا. جب چلا گیا تو لوگوں نے کہا, مولا یہ کیا گفتگو ہو رہی تھی, کیا آپ سانپوں کی بھی گفتگو جانتے ہیں. کہا وہ امام ہی کیسا کہ جو اللہ کی مخلوقات کی زبان نہ جانے. بھائی اللہ کی طرف سے جو نمائندہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے بنا کر جو امام بھیجا جاتا ہے, جو منصوص من اللہ ہوتا ہے, جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا رہبر ہوتا ہے, اسے پڑھنے یا پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اللہ کی طرف سے تمام مخلوقات کا, تمام عالم کا علم لے کر آتا ہے. تمام کائنات کی مخلوق کا علم وہ جانتا ہے. اب امام نے کہا وہ امام ہی کیسا کہ جو اللہ کی مخلوقات کا علم نہ رکھتا ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ نے مجھے کائنات کا امام بنایا ہے, ہم فخر ابراہیم ہیں. ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا, ہمیں تمام کائنات کا, تمام عالم کا امام بنایا ہے. اور تمام عالم میں جو مخلوقات رہتی ہے اس کا علم ہمیں معلوم ہے. اب لوگوں نے کہا اچھا مولا تو بتائیں یہ کیا کہہ رہا تھا اپنی زبان میں, اور آپ نے اسے کیا سمجھایا, کیا کہا. اب لوگوں کو جلدی ہے کہ جلدی سے سنیں کہ امام نے کیا کہا, امام سے کیا کہنے آیا تھا, کیا کرنے آیا تھا. یہ سانپ تو بڑا ہی خطرناک تھا, بہت بڑا تھا. اس نے کسی کو اذیت نہیں پہنچائی, بلکہ اس نے تو امام کے قدموں کا بوسہ لیا اور اس نے اپنی کچھ بات کہی اور بات کہہ کے چلا گیا. اب لوگوں کا جب اصرار بڑھا تو امام نے کہا سنو,
یہ ہم سے کچھ اجازت کے لیے آیا تھا اور کچھ مسئلہ شریعت کا پوچھنے آیا تھا، کچھ مسئلہ شریعت کا پوچھنے آیا تھا۔ بھیا یہ علی ہے، علی جسے غدیر کے میدان میں نبی معظم نے مولا بنایا ہے، شریعت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے اس سے سانپ بھی آتے ہیں، اژدہا بھی آتے ہیں، یہ شریعت کا مسئلہ سانپوں کو بھی بیان کر دیتا ہے، یہ نہیں کہتا ذرا ٹھہرو میں پوچھ کے بتاتا ہوں، یہ نہیں کہتا، یہ محتاج نہیں ہے علم کا، یہ مالک علم لدنی ہے، یہ محتاج نہیں ہے علم کا۔ اب عزیزو مولا نے کہا کہ دیکھو یہ شریعت کا مسئلہ پوچھنے آیا تھا اور یہ ایک اجازت لینے کے لیے آیا تھا۔ اب عزیزو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا تو مولا جلدی سے بتائیے یہ کیا کرنے آیا تھا، مطلب کون سی اجازت لینے آیا تھا، کون سا مسئلہ پوچھنے آیا تھا؟ تو ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں کہ سنو، اس کے قبیلے میں جو سردار تھا وہ سردار دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کافر کہا جب سردار دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو آپس میں لوگ میٹنگ رکھتے ہیں کہ کسے اس کی جگہ پر سردار بنایا جائے، اب نیا سردار کون ہوگا؟ تو پھر لوگوں نے کہا، پھر مولا کہا اب لوگوں نے، اس کی برادری کے لوگوں نے، چونکہ یہ قوم جن سے تھا اور یہ سانپ کی صورت میں آیا تھا، اب اس کا سردار مر گیا، اب جب سردار مر گیا تو لوگوں نے اسے سردار بنایا ہے، یہ اجازت لینے کے لیے آیا تھا، مولا اجازت ہو تو سرداری قبول کرو۔ بھیا توجہ نہیں کی آپ نے، مولا سے یہ اجازت لینے کے لیے آیا تھا، مولا اجازت ہو، آپ کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، اجازت ہو تو میں سرداری قبول کروں۔ اما جس سے اللہ کی مخلوقات آ کے سرداری کی اجازت طلب کرے وہ علی کسی ایرے گہرے سے خلافت کا سوال کیا کرے گا؟ مولا کائنات سے اس نے پوچھا کہ مولا اجازت ہے، تو لوگوں نے کہا، پھر مولا آپ نے کیا کہا جاؤ اجازت ہے، جا کے سر پہ تاج رکھ لو حکومت کا، سلطنت کا، جا کے سرداری کرو، ہماری اجازت ہے۔ اب لوگ بے چین ہوئے تو مولا اس نے مسئلہ کیا سوال کیا؟ مسئلہ کیا تھا شریعت کا؟ جو آپ نے بتایا کہ یہ دو چیزوں کے لیے آیا تھا، کہ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ یہ سرداری کا مطلب پوچھنے آیا تھا، سوال کرنے آیا تھا کہ میں سرداری قبول کروں یا نہیں کروں، اگر آپ کی اجازت ہو، تائید ہو تو میں قبول کر لوں۔ اب عزیزان ایمان ایک مرتبہ مولا نے کہا دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ جو سردار مر گیا تو جب سردار مر گیا ہے تو ان کے بچوں میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، بچوں میں ملکیت تقسیم ہو رہی ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو کہا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایک بھائی ہے، ان کے یہاں سردار کے بچوں میں سے ایک ان کا بھائی ہے کہ جو سانپ مطلب عام طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک منہ کا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس دو منہ ہیں، دو سر ہیں، وہ دو سر والا سانپ ہے، دو منہ والا سانپ ہے، لہٰذا اس نے اپنے قبیلے میں بڑا ہنگامہ کر رکھا ہے کہ بھائی مجھے دو سر ہے تو مجھے دو حصہ چاہیے، بھائی ہمیشہ نقصان دو منہ والے سے ہوتا ہے، بھائی سلامت رہے، ہمیشہ نقصان دو منہ والے سے ہوتا ہے، سامنے کچھ ہوتا ہے، پیٹ پیچھے کچھ ہوتا ہے، بھائی سانپوں میں تو دو منہ والے ہوتے ہی ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، بھائی سامنے کچھ ہے، پیٹ پیچھے کچھ ہے، یعنی نقصان پہنچا رہا ہے، اب وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو اب یہ پریشان ہے، چونکہ یہ سردار بنا ہے تو لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، بھیا کیا حکم ہے بتاؤ؟ کہا کہ بھائی میں شریعت کے بانی سے جا کے سوال کر کے آتا ہوں، پوچھ کے آتا ہوں مسئلہ کیا ہے کہ اب اس کا کیا کیا جائے، اس کا کیا کیا جائے کہ جس کے بعد دو سر ہیں۔ تو اب لوگ پریشان ہیں کہ مولا بتائیں تو پھر آپ نے کیا جواب دیا، جلدی بتائیں آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا ہم نے مسئلہ حل کر دیا۔ کہا کیسے حل کیا؟ کہا کہ اس کے پاس دو سر ہیں اور باقی بھائیوں کے پاس ایک سر ہے، تو یہ تو کلیئر ہے کہ سب ایک ہے، اب اس میں لوگ جو ہے کشمکش میں ہے کہ یہ دو سر والا ہے، اسے ایک حصہ دیا جائے یا دو حصہ دیا جائے۔
اب لوگ پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے، تو میں نے اسے بتایا کہ دیکھو جب یہ رات کی تاریکی میں سو جائے، جب یہ سو جائے تو اس کے ایک سر کو پکڑ کے ہلانا، حرکت دینا. اگر ایک سر سوتا رہے اور ایک سر جاگ جائے تو سمجھ لو دو ہیں، دو حصہ ملے گا. اور اگر دونوں ایک ساتھ جاگ جائے تو سمجھ لو ایک ہے، ایک حصہ ملے گا. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. سلامت رہیں، سلامت رہیں. بھئی یہ ہے ہمارا امیر، یہ ہے ہمارا آقا، یہ ہے ہمارا مولا، کہ جس کی اطاعت تمام حیوانات، تمام انسانات، تمام فرشتے، تمام وحوش الارض، تمام طیارے یعنی اڑنے والی چیزیں، ہر ایک شے ان کی اطاعت کرتی ہے. اور کیوں نہ کرے؟ یہ وہ ہیں کہ جنہیں حضور نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہے. حضور نے کہا. اب ایک شخص نے جب یہ حدیث سنی اور حضور کا زمانہ گزر چکا اور حضرت صادق آل محمد کا زمانہ آیا، یعنی حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آتی. کہا کون سی؟ کہا کہ یہی اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، کہ ہم سب کے سب محمد ہیں. لیکن میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ علی کا چہرہ کچھ اور تھا، حسن کا چہرہ کچھ اور ہے، حسین کا چہرہ کچھ اور ہے، ان کی بناوٹ کچھ اور ہے، سید سجاد کا قد و قامت کچھ اور ہے، باقر العلوم کا قد و قامت کچھ اور ہے، آپ کا کچھ اور ہے. یہ تو نام بھی الگ الگ ہیں اور کچھ مشابہت ہے حضور سے، کچھ نہیں ہے، کچھ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، لیکن حدیث کہہ رہی ہے کہ سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب محمد ہیں. اب عزیزان ایمان، امام مسکرائے. مسکرانے کے بعد میں دیکھا سامنے قرآن رکھا ہوا تھا. کہا وہ قرآن لے کر آؤ. اب ایک مرتبہ قرآن لے کے آیا. امام نے کہا قرآن کو کھولو. قرآن کو اس نے کھولا. امام نے کہا یہ بتاؤ کیا ہے؟ کہا سورہ الحمد ہے. کہا آگے کھولو. کہا سورہ آل عمران ہے. کہا آگے کھولو. کہا سورہ بقرہ ہے. کہا اور آگے کھولو. کہا سورہ نساء ہے. کہا اور آگے کھولو. کہا سورہ ابراہیم ہے. کہا اور آگے کھولو. کہا سورہ انفال ہے. اسی طرح سے وہ پلٹتا رہا. امام پوچھتے رہے کہ بتاؤ اب کیا ہے، اب کیا ہے؟ وہ کہتا رہا کہ کبھی سورہ نساء ہے، کہا سورہ آل عمران ہے، کہا سورہ عنکبوت ہے، کہا سورہ طٰہٰ ہے، کہا سورہ یاسین ہے، کہا سورہ مزمل ہے. کہا بند کر دو. اب پوچھا بتاؤ کیا ہے؟ کہا قرآن ہے. کہا بس یہی فرق ہے ہم میں اور قرآن میں. کہا جیسے قرآن کھلے تو کہیں الحمد ہے، کہیں طٰہٰ ہے، کہیں یاسین ہے، کہیں مزمل ہے، لیکن سمتے تو قرآن ہے. اسی طرح سے کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی سید سجاد ہے، کوئی باقر ہے. الگ الگ ہو تو نام الگ الگ، لیکن ایک جگہ ہو تو سب کے سب محمد. صلوات پڑھیں. سب کے سب محمد ہیں. بھائی جس طرح سے قرآن کو سمیٹ کر پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تو آواز آئے گی قرآن ہے. لیکن آپ الگ الگ کوئی سورہ پوچھے، کہا سورہ یاسین ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ دہر ہے، سورہ نساء ہے. الگ الگ سورہ کے نام ہیں عزیزان ایمان، لوگ الگ الگ بتائیں گے، لیکن ایک جگہ قرآن جب رہتا ہے مجموعہ آیتوں کا، سوروں کا، سورتوں کا، تو اسے قرآن کہا جاتا ہے، اللہ کی کتاب کہا جاتا ہے. اسی طرح سے اہل بیت اطہار ہے. یہ ایک جگہ ایک مرکز انوار پر ہوں تو سب کے سب محمد ہیں. اور اگر بکھر جائے تو کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی سید سجاد ہے، کوئی باقر العلوم ہے، کوئی جعفر صادق ہے، کوئی موسیٰ کاظم ہے، کوئی علی رضا ہے، کوئی محمد تقی ہے، کوئی علی نقی ہے، کوئی حسن عسکری ہے، اور کوئی قائم آل محمد ہے. سب کے سب اب ان کی اطاعت تمام حیواناتوں پر، تمام انسانوں پر، تمام جناتوں پر فرض کر دی گئی. بس میں نے مجلس تمام کر دی، فضائل مکمل ہو گئے، بس مصائب کا ذکر کرنا ہے. آپ حضرات مسلسل ذکر اہل بیت اطہار کر رہے ہیں، مسلسل ائمہ طاہرین کا ذکر کر رہے ہیں، مسلسل امام مظلوم کربلا کا ذکر کر رہے ہیں.
یہ ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام عالی مقام نے، امام مظلوم کربلا نے بڑی عظیم قربانی پیش کی ہے، شریعت محمدی کو بچایا ہے، پامال ہونے سے بچایا ہے۔ انسانیت جو آج پائی جا رہی ہے یہ امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے، کہ آج جو دلوں میں انسانیت زندہ ہے یہ امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ آج جو اذانیں ہو رہی ہیں یہ امام حسین کی بدولت ہے۔ آج جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یہ امام حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ عزیزان ایمان، مولا امام حسین صلی والسلام نے اپنا بھرا گھر کربلا کے میدان میں لٹا دیا ہے، سب کچھ قربان کیا ہے، کمسن بچے 6 مہینے کو بھی قربان کیا ہے۔ عزیزو، امام حسین مظلوم کو اس وقت آپ چاہنے والوں کی، یعنی اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی، اپنے شیعوں کی اس وقت سب سے زیادہ یاد آئی جب امام حسین علی اصغر کو میدان قتال میں لے کر گئے تو اس وقت ایک آواز بلند کی امام مظلوم کربلا نے کہ اے میرے شیعوں، کاش کہ تم ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارا مظلوم امام کس طرح سے فوج اشقیاء سے پانی مانگ رہا ہے۔ اور سید سجاد سے بھی یہی کہا تھا، میرے لال، جب یہاں سے تم قید خانے جاؤ گے اور قید خانے سے چھوٹ کر مدینے واپس جاؤ گے تو میرے شیعوں کو جا کر میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ حسین کس طرح سے اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے، اور ان سے یہ بھی کہنا کہ جب کبھی تم ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ایمان، حسین نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ کی آنکھیں نم ہونے لگی، بڑا عظیم صدمہ تھا۔ حسین کہہ رہے تھے میدان قتال میں، فوج اشقیاء، یہ میرا 6 مہینے کا کمسن بچہ ہے، یہ بچہ ہے بچہ، اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں آ گئی ہیں، اس کی زبان میں کانٹے آ گئے ہیں، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے ایک قطرہ آب پلا دو۔ لیکن اللہ اکبر۔ عزیزان ایمان، پانی کے بدلے تیر شعبہ چلایا گیا، 3 بھال کا تیر لگا ہے جناب مولا علی اصغر کے گلے پر۔ عزیزو، سب سے زیادہ صدمہ ہے مولا امام حسین کو علی اصغر کی قربانی کا، علی اکبر کی قربانی کا، شہزادی کی بے ردائی کا، اور عزیزو سید سجاد کو بھی سب سے زیادہ صدمہ تھا، سب سے زیادہ صدمہ تھا علی اصغر کی قربانی کا اور بیویوں کی بے ردائی کا۔ اب عزیزو، جب عالم غربت میں دیکھیے یہ ایام اسیری کے ہیں، ایک سفر کو اسیران آل محمد شام میں داخلہ ہوا ہے، ایک سفر کو۔ آج 29 محرم الحرام ہے، 29 تاریخ ہے محرم کی، شب لگ گئی ہے 30 کی۔ 1 تاریخ کو یہ قافلہ جو اسیر ہو کے چلا تھا شام کی طرف، یہ 1 تاریخ کو پہنچا ہے شام میں، اور جب شام میں پہنچا ہے تو تماشائیوں کا ہجوم ہے، ہر طرف آئینہ بندی ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے تو کوئی گرم گرم پانی پھینک رہا ہے، کوئی صدقے کی کھجوریں پھینک رہا ہے تو کوئی تازیانے مار رہا ہے۔ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں محمد و آل محمد کا، محمد کی آل کا مذاق اڑا رہے ہیں، شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ صدقے کی کھجوریں پھینک رہے ہیں۔ عزیزان ایمان، جب انہیں اسیر کر لیا گیا اور یہ 1 سال کی قید برداشت کر کے جب مدینے آ گئے تو مدینے میں آنے کے بعد سید سجاد کا اصول یہ تھا کہ جب کبھی پانی دیکھتے تھے تو اپنے بابا کو یاد کر کے روتے تھے، جب کبھی دانا دیکھتے تھے تو اپنے بابا کو یاد کرتے تھے، جب کبھی کسی ذبیحے کو دیکھتے تھے، کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو بے ساختہ گریہ کرتے تھے اور ذبح کرنے والے قصاب سے سوال کرتے تھے، او بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے ذبح کرنے والے جانور کو پانی پلایا ہے یا نہیں پلایا؟ کہا مولا ہم شریعت جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو پانی پلایا جاتا ہے، مولا ہم نے ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی پلایا ہے۔ ارے جب سید سجاد یہ جملہ سنتے تھے تو کربلا کر کے کہتے تھے، بابا آپ کتنے مظلوم ہیں، ارے جانور کو بھی جب ذبح کیا جاتا ہے تو پانی پلایا جاتا ہے، بابا آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں ذبح کیا گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ہاں عزیزان ایمان آپ کی آواز بلند ہو رہی ہے, آوازوں کو دبا کر گریا نہ کیا کریے, آوازوں کو کھول کر گریا کیا کریے, اس طرح سے گریا کیا کریے کہ جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پر گریا کرتی ہے. اللہ اکبر. عزیزان ایمان مولا کہتے ہیں الشام الشام الشام, شام شام کہہ کے مولا آنسو بہا رہے ہیں. 35 برس تک خون کے آنسو بہائے ہیں. ایک شخص آیا ہے, بس ایک روایت پڑھنی ہے, مجلس رحمت کو تمام کرنا ہے. ایک شخص آیا ہے, آنے کے بعد مولا کی خدمت میں سلام کرتا ہے, مولا جواب دیتے ہیں. اب عزیزوں اس نے جب مولا سے گفتگو کرنا شروع کی تو امام نے کہا ابھی تم مختار کی طرف سے آئے تھے, مختار سے ملاقات کر کے آئے تھے, یہ بتاؤ مختار کا کیا حال ہے؟ کہا مختار ٹھیک ہے, آپ کے دشمنوں کو, آپ کے قاتلوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر انتقام لے رہے ہیں. کہا کہ اب مختار سے کب ملنا ہے؟ کہا مولا میں مختار سے بہت جلد مختار سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں, مختار سے ملاقات کرنے کے لیے بہت جلد جاؤں گا مولا, تو کوئی حکم ہو تو بتائیں. ایک مرتبہ مولا نے کہا دیکھیے علی اصغر کی قربانی کا کتنا صدمہ ہے. امام مظلوم کربلا کو, امام سید سجاد کو امام کچھ کہہ نہیں رہے ہیں بلکہ ایک خواہش ظاہر کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب تم مختار سے ملنا تو مختار کو جا کے ہمارا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ ہرملہ کو کب گرفتار کر رہا ہے. آخر ہرملہ کو گرفتار کرنے کے لیے امام بے چین کیوں ہے کہ ہرملہ گرفتار ہو جائے, ہرملہ قید ہو جائے, ہرملہ کو مختار پکڑ لے. آخر امام یہ خواہش ظاہر کیوں کر رہے ہیں؟ آخر کوئی تو ایسا ظلم ہوگا نا کہ جو ہرملہ نے کیا ہو اور امام کے دل پر وہ صدمہ ہو. آخر ہرملہ نے کون سا ظلم کیا ہے کہ جو امام کہہ رہے ہیں اپنے چاہنے والے سے کہ جب تم مختار سے ملنا تو اس سے کہنا کہ ہرملہ کو گرفتار کر لیا جائے, ہرملہ جب گرفتار ہو جائے تو مجھے خبر کی جائے. اب عزیزان ایمان یہ جانے والا مختار سے ملاقات کرتا ہے, جب مختار سے ملاقات کرتا ہے اپنے مولا کا سلام مختار کی خدمت میں پیش کرتا ہے. مختار کہتے ہیں مجھے سید سجاد نے سلام کہلوایا ہے, یہ میرے مقدر کی بات ہے کہ مجھے امام وقت سلام کہہ رہا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ امام کا کیا حکم ہے؟ آنے والا شخص کہتا ہے مختار مولا نے خواہش ظاہر کی ہے کہ ہرملہ کب گرفتار ہوگا. ایک مرتبہ مختار نے کہا کہ بس بہت جلد ہرملہ گرفتار کر لیا جائے گا. اب عزیزان ایمان جب ہرملہ کو گرفتار کیا گیا, اب سنیے کہ ہرملہ نے ظلم کون کون سا کیا ہے. ایک مرتبہ مختار سوال کر رہے ہیں کہ اے ہرملہ یہ بتا کہ تو نے کون کون سے ظلم ایسے کیے ہیں کہ میرا سید سجاد خون کے آنسو رو رہا ہے, خون بہا رہا ہے. مختار سے ہرملہ کہتا ہے کہ نہ پوچھ تو بہتر ہے, تم برداشت نہ کر سکو گے. کہا نہیں تمہیں بتانا ہوگا کہ تم نے ظلم کون کون سا کیا ہے. کہا دیکھو میں کربلا میں موجود تھا, میرے پاس 6 تیر تھے جس میں سے 3 تیر تو خطا کر گئے تھے, 3 تیر بیکار ہو گئے تھے اور 3 تیروں کو میں نے خاص موقعوں پر استعمال کیا تھا. کہا 3 تیر تو نے چلائے ہیں, کس کس موقع پر چلائے ہیں؟ کہا پہلا تیر جب حسین کے خیمے میں بچے صدائے الاتش بلند کر رہے تھے, جب بچوں کی صدائے الاتش بلند ہو رہی تھی, بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے, تو حسین کی 4 برس کی بچی عباس یعنی اپنے ابو کو قریب بلاتی ہے. کہا امو پیاس سے برا حال ہے. بچوں کی پیاس کا عالم یہ تھا کہ بچے مقتل میں جہاں نرم زمین دیکھتے تھے سینے کے بل لیٹ جاتے تھے تاکہ کچھ تھوڑی سی نرمی, کچھ ٹھنڈک مل سکے. اللہ اکبر. بچے الاتش بلند کر رہے تھے, پیاس کی صدائیں بلند کر رہے تھے. ایک مرتبہ ہرملہ کہتا ہے کہ عباس سوکھا سا مشکیزہ لیے ہوئے دریائے فرات کی طرف گئے, نہر فرات کی طرف گئے. نہر فرات سے مشکیزے کو بھرا, مشکیزے کو بھر کر اب عباس خیمے کی طرف آ رہے تھے. اب لوگوں کی یہ کوشش تھی, فوج اشقیاء کی کوشش یہ تھی کہ پانی ایک قطرہ بھی اگر خیمے میں پہنچ گیا تو قیامت آ جائے گی. ایک بوند پانی خیمہ حسینی میں پہنچنا نہیں چاہیے. چاروں طرف سے تیر چلائے جا رہے تھے, لیکن عباس ان تیروں کو روک رہے تھے کہ عباس کا داہنا بازو قلم ہوا. ایک مرتبہ عباس نے بائیں ہاتھ سے مشکیزے کو
संभाला, अब्बास का बायां बाजू कलम हुआ तो अब्बास ने अपने दांतों से मशकीज़े को संभाला। अब अब्बास के बाजू कलम हो चुके थे, लेकिन अब्बास की कोशिश यही थी कि किसी भी तरह से ये मशकीज़ा हुसैन के खेमे में पहुंच जाए, बच्चों तक ये पानी पहुंच जाए। हुसैन का ये अलमदार अब्बास ये सोच रहा था कि पानी पहुंच जाए। फौजे यजीद ये सोच रही थी कि एक कतरा भी हुसैन के खेमे में पानी न पहुंचे। अब तीर चलते थे तो हुसैन दाएं, अब्बास दाहिने पहलू पे तीर को रोकते थे, बाएं तरफ से तीर आते थे तो बाएं तरफ से तीर को पहलू पे रोकते थे। एक मर्तबा मैं ये देख रहा था कि आखिर मैं तीर कहां लगाऊं निशाना कि अब्बास के बढ़ते हुए कदम रुक जाएं और हुसैन के खेमे में ये पानी न पहुंचे। एक मर्तबा मैंने मशक़ सकीना का निशाना लगाया। अब जो वो तीर मैंने पहला तीर चलाया, अब्बास के मशकीज़े का निशाना लिया, वो तीर मशकीज़े में लगा, मशकीज़े से होता हुआ अब्बास के कलेजे में वो तीर पैवस्त हो गया, पानी सारा बह गया, अब्बास की आस टूट गई। अब्बास ने घोड़े का रुख दरिया की तरफ कर लिया। कहा ये वो मौका था कि जो मैंने पहला तीर चलाया। कहा दूसरा तीर तूने कब चलाया, जल्दी बता। अब अजीजाने ईमान मुख्तार है, जब मुख्तार ने ये मुसीबत सुनी है अपना सरो सीना पीट लिया है। कहा दूसरा तीर तूने कब चलाया। कहा दूसरा तीर मैंने उस वक्त चलाया कि जब हुसैन ने कहा मेरा 6 महीने का बच्चा बड़ा प्यासा है, उसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, तो किसी ने पानी न पिलाया। जब हुसैन ने कहा ऐ अली असगर तुम हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत इन जालिमों पर तमाम कर दो। जब अली असगर ने अपनी सूखी हुई जबान अपने लबों पर फिराना शुरू की तो फौज अशकिया में कयामत बर्पा हो गई, कोहराम बर्पा हो गया। यजीदी फौज मुंह फेर के रोने लगी। जब हुसैन ने अली असगर को अपनी आगोश में ले रखा था, फौजे यजीद में कोहराम बर्पा था, तलातुम बर्पा था, तो मैंने ये देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत तब्दील हो जाए, लश्कर बिखर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग हुसैन की तरफ चले जाए। लिहाजा उम्र साथ की आवाज बुलंद हुई, आईना आईना हुरमुला इफ्ता कलामल हुसैन, हुरमुला तू कहाँ है, हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। अब अज़ीज़ाने ईमान हुरमुला कहता है मैंने दूसरा तीर चलाया, तीरे सहशोबा चलाया, अली असगर के गले का निशाना लगाया। ये वो तीर था कि जो जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल होता था। अरे तीर अली असगर के गले पे लगा, बच्चा बाप के हाथों में उलझ गया, तीर बहुत बड़ा था, अली असगर का गला छोटा। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। अज़ीज़ाने ईमान अली असगर की शहादत जैसे ही हजरत मुख्तार ने सुनी, हजरत मुख्तार ने एक चीख बुलंद की, आवाज दी है हुरमुला बता तीसरा तीर तूने कहां इस्तेमाल किया। अब अजीजों ये कहता है हुरमुला कि ना ही पूछो तो बेहतर है, कहा नहीं तुझे बताना पड़ेगा कि तूने तीसरा तीर कहां इस्तेमाल किया। एक मर्तबा वो कहता है तो सुनो, मैंने तीसरा तीर उस वक्त चलाया कि जब हुसैन का बदन तीरों से छलनी था, हुसैन रहवार पर डगमगा रहे थे, पूरे बदन पर तीर लगे हुए थे, हुसैन के जिस्म का हिस्सा कोई ऐसा हिस्सा खाली न था कि जहां पर तीर न लगे हो। हुसैन के जख्मों से खून टपक रहा था, हुसैन के पहलू में नेजा लगा हुआ था, हुसैन कभी दाएं जा रहे थे, हुसैन कभी बाएं जा रहे थे। मैं गौर से देख रहा था कि हुसैन को तीर कहां मारूं। एक मर्तबा मैंने देखा कि हुसैन की पेशानी खाली है, मैंने तीर को चिल्लाए कमान में लगाया, हुसैन की पेशानी का निशाना लिया, अरे तीर हुसैन की पेशानी में लगा, घोड़े की सील पे हुसैन संभल न सके, पुश्ते रहवार से जमीन की तरफ आए, शिबरे मलऊन आगे बढ़ा, शिबरे ने 12 ज़रबों में हुसैन के सर को तन से जुड़ा किया, जमीने करबला को जलाया, चिल्ला लिया चली, आवाज आई अला कद को तिलल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबे अल हुसैन बे करबला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़म बे क़ज़ाइही व तस्लीमन।